انا الحسنی والمخدع مقامی، آپ اپنے والد کی طرف سے حسنی ہیں، ماں کی طرف سے حسینی ہیں۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے نجابت، شرافت سب پیدائشی عطا فرمائی، اور خاندان کا حال یہ تھا کہ آپ کا پورا خاندان سلسلۃ الذہب کہلاتا ہے، یعنی آپ کے آبا و اجداد میں سب اولیاء اقطاب گزرے۔ آپ کے والد گرامی ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، اور آپ کی والدہ مکرمہ سیدہ ام الخیر، یہ دونوں کا جوڑا اس وقت مثالی تھا۔ نہ ابو صالح کی طرح کوئی اس زمانے میں متقی اور پرہیزگار تھا، نہ ام الخیر کی طرح کوئی پاک باز عورت تھی۔ دنیا کے یہ سب سے عظیم اتقاء اور پرہیزگار میں سے امام مانے جاتے تھے، اور آپ کے متعلق، آپ کے خاندان کے متعلق یہ بھی باتیں مشہور ہیں کہ آپ کے نانا حضرت عبداللہ صومعی ایک بڑے پاک کمال ولی تھے، آپ کے دادا بھی اولیاء کاملین میں سے تھے، یہاں تک کہ میرے عزیزو جب آپ کی ولادت کا وقت آیا تو ان معظم و مکرم والدین سے جب آپ کی پیدائش ہوئی، رمضان کا پہلا دن تھا جب سلطان الاولیاء عبد القادر جیلانی کی ولادت ہوئی تھی، اور صبح آپ کی ولادت ہوئی، شام افطار تک آپ نے اپنی ماں کے دودھ کو منہ تک نہیں لگایا، اور آپ کا یہ معمول رہا پورے رمضان میں۔ بچپن میں جس سال پیدائش ہوئی اس سال ہی کی بات ہے کہ آپ سحری سے لے کر افطار تک دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں پیتے تھے، جبکہ روزے کی فرضیت تو بلوغت کے بعد ہوتی ہے، آدمی بالغ ہو جائے اس کے بعد اس پر وہ احکام کا مکلف ہوتا ہے، لیکن آپ ماں کی گود سے شریعت مصطفیٰ کی پاسداری کر رہے ہیں۔ اور یہ بات پورے ایران میں، جیلان میں مشہور ہو گئی تھی کہ سیدوں کے گھر میں ایک بچہ ایسا پیدا ہوا کہ سحری سے لے کر افطاری تک دودھ کو منہ تک نہیں لگاتا، اور لوگ اس وقت جو کوئی پریشانیوں میں ہوتے سیدہ ام الخیر کے پاس آتے اور کہتے تمہاری گود میں ایک نہایت عظیم بچہ ہے، اس کے ذریعے سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے گھروں میں برکت عطا فرماتا۔ میرے عزیزوں، یہ وراثت میں ملی ہوئی چیز ہے۔ یہی بات تو سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے کہ جب آپ حلیمہ سعدیہ کی گود میں تھے تو حضرت حلیمہ سعدیہ کی ساری بکریاں دودھ کے تھنوں سے بھری ہوئی ہوتی تھی۔ قبیلہ بنو سعد ایک رات بھی بھوکا نہیں سوتا، یہاں تک کہ اگر کسی کے گھر میں فاقہ بھی چلتا تو لوگ سیدھے کہتے جاؤ حلیمہ کے گھر میں دودھ ملے گا ہی ملے گا، کیونکہ وہاں مبارک محمد کی پرورش ہو رہی ہے۔ اسی طرح جب ام الخیر کی گود میں سیدنا عبد القادر جیلانی کی پرورش ہوتی تھی، پورے جیلان والے اپنی مصیبتوں کے حل کے لیے اسی گھر میں آیا کرتے تھے، اور یہاں سے کچھ نہ کچھ لے کر کے جایا کرتے تھے۔ اور آپ کو ایک بات میں بتاؤں کہ پیدائشی اولیاء میں چند ہی اولیاء کا ذکر آتا ہے، اس میں سلطان الاولیاء سیدنا عبد القادر جیلانی کا بھی ذکر ہے۔ وہ اس طرح کہ آپ کی والدہ کہتی ہیں کہ میں حمل سے تھی، میرے پیٹ میں جب عبد القادر تھے، پردے کی نہایت پابند خاتون، ایک بار گھر کے باہر ایک فقیر کوئی آیا بھیک مانگنے کے لیے، اور کوئی بھی آتا تو اس گھر سے واپس نہیں جاتا۔ ام الخیر فرماتی ہے کہ میں اپنے گھر سے کچھ چیزیں لے کر اس کو خیرات کرنا چاہتی، اچانک میرے پیٹ میں مروڑ شروع ہو گئی، اتنی تیز کہ میں اپنا پیٹ پکڑ کر پیچھے ہٹ گئی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد پیٹ صحیح ہوا تو پھر اٹھی خیرات کرنے کے لیے، پھر مجھے ایسا لگا اندر سے کسی نے چونٹی کاٹ لی ہے، بچہ میرا تیزی سے مجھے مروڑ رہا ہے، کاٹ رہا ہے۔ پھر میں پیٹ پکڑ کر باہر اندر بیٹھی رہ گئی۔ 2 سے 3 مرتبہ اس طرح ہوا، میں خیرات دے نہیں سکی، فقیر چلا گیا۔ فقیر وہاں سے باہر چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد محلے میں شور ہوا، پتہ یہ چلا کہ فقیر نہیں، وہ ایک ڈاکو آیا تھا، عورتوں کی عزت پر حملہ کر رہا تھا۔ گھر گھر جا کر جو عورت تنہا ملتی اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتا یا اس کی عزت پر حملہ کرتا۔ ام الخیر فرماتی ہیں اس کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میرے پیٹ میں جو مروڑ ہو رہی تھی وہ اسی طرح نہیں، عبد القادر پیٹ میں بیٹھ کر کے بھی ڈاکوؤں سے بچا رہا ہے۔ جو پیدا ہونے سے
کی حفاظت کرتا ہو اور اللہ نے اسے مقام غوثیت جب عطا کیا ہے تو بغداد میں بیٹھ کر ہم غلاموں کی کیسے دستگیری نہ کریں؟ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے یوں عرض کیا تھا بارگاہ غوثیت میں، میری قسمت کی قسم کھائے سگانے بغداد، ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا۔ اور عزیزان گرامی، اب بات اگر میں کہوں سیرت غوث اعظم میں بڑی باتیں ہیں، میں